کی فرصت کے کرنے کے بعد بھی 54 دن کی معافیت کے بعد جگہ جہاں سے شام کی طرف آنے والے لوگوں کو حج عمرہ کے لیے حرام باندھا جاتا ہے۔ جب کوئی فاصلہ کامیابی کے ساتھ واپس آتا ہے تو تجارت حاصل کرتا ہے اور پوچھتا ہے مکے میں داخل ہونے سے پہلے لوگ استقبال کریں، مبارکباد دیا جاتا ہے۔ زیادہ نفع کما کر آیا ہوں اس لیے کسی دن مقابلے پر جسمہ جیسے بڑے مقام پر قائم کیا جاتا ہے۔ فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر ہوتا ہے۔ اپنا غلام بھیج کر وہ مکے میں جا کر عطیہ دیتا ہے، ساتھ واپس آ کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرماتا ہے خوشخبری ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آج تک میری مالک حذیفہ ظاہر کسی کی تجارت اتنا نفع نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ میری خودشاہی آپ خود تشریف لے جائیں گے۔ یہ خوشخبری سنایا، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ پھر تمام غلام کو اپنے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آگے بڑھے تو راستے میں ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ مسکین، صبح وقت شام آپ آرام فرمائے۔ شام کو سفر میں جا رہے تھے، غلام آقا نہیں آیا، اس کے کام میں اس کا کوئی دخل نہیں تھا، لہٰذا خاموشی ہو گیا۔ اللہ کے رسول نزدیک سے گر گئے، پہلو ہو گئے، بیزاری راستے آنکھ کے سامنے لیکن چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، خاموش رہے۔ کچھ لوگ آرام کر رہے تھے لیکن اترتے ہی غلام دوڑ کر جاتے ہوئے اپنے آقا کو خوشخبری سنایا، تاریخ بتایا۔ اس دن صبح کے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی چھت پر ریشم کے کپڑے کی ایک جسمہ سا بنا کر اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ جیسے فضا میں کوئی نور ظاہر ہو رہا ہے۔ پہلے خیال کیا شاید سورج کی روشنی ہے، مگر فوراً اتنی گرمی نہیں پڑتی جتنی تیزی روشنی کے ساتھ ہوتی ہے۔ گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو جنت کا پھول قبرستان کے پیچھے جو پہاڑ میں وہاں ایک نور ہو رہا ہے۔ جب منظر غور سے دیکھا تو ایسا لگا کہ ایک قبلہ ہے جو سونا چاندی سے بنایا گیا ہے، اسے قوت کی رائت لڑکی رکھ رہی ہے۔ اونٹ کے سوار کے اوپر اندازے میں اونٹ اس کے سوار کے قبلے کے نظر آ رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منظر کیا ہے؟